رضا الحق صاحب، عمران خان صاحب نے جیسے ہی یہ حملہ ہوا ہے تو انہوں نے تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اس معاملے سارے کی تحقیقات کے لیے. ابھی کل ہی پنجاب حکومت نے جو ہے ایک جے آئی ٹی بھی بنانے کا اعلان کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم جے آئی ٹی بنائیں گے جو تحقیقات کرے گی اور فیصلہ ہوگا کہ یہ اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے. یعنی اتنے زیادہ فورمز پہ اتنی ہائی لیول پہ تحقیقات جو ہو رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان جوڈیشل کمیشن سے اور جے آئی ٹی کی تحقیقات سے ہم معاملے کی تہہ تک پہنچ پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز آن دا ریکارڈ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ جو حملہ آور تھا اس کو کسٹڈی میں لیا گیا اور پھر اس نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا جو کہ ویڈیو بیان کی صورت میں جاری کیا گیا. جی. اس نے اپنے بیان کے اندر ایک بات یہ کہی کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سنتا تھا. تو یہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات میں آن دا ریکارڈ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی تقریر یا تحریر میں جی معاشرے کے کسی بھی فرد یا طبقے کو اشتعال دلانے کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سنتا تھا اور اپنے غیر قانونی فعل کو ان سے جوڑنا چاہتا ہے تو وہ کس بیانی سے کام لے رہا ہے. اچھا، اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ چیف جسٹس سے یہ معاملہ عمران خان صاحب نے تو فوراً بعد کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، یا جو بھی ان کی پہلی تقریر تھی اس حملے کے بعد اس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کی یا مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں. جن کی طرف انہوں نے بلیم کے طور پہ پوائنٹ کیا، بیگ صاحب اس کا حوالہ دے چکے ہیں پہلے ہی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ملک کی تاریخ میں اگر دیکھتے ہیں کہ جو جے آئی ٹیز ہیں یا اس سے بھی بڑھ کے چاہے وہ انکوائری کمیشنز ہوں چاہے جوڈیشل کمیشنز ہوں، ان کی تاریخ کیا رہی ہے تو وہ کوئی اتنی تابناک نہیں ہے. لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے اگرتلہ سازش کیس تک دیکھیں، اس کے بعد پھر 1971 کے واقعے کے بعد جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے جو کہ پبلک نہیں کی گئی لیکن وہ کہیں اور سے کسی دوسرے ملک سے پبلک ہو کے ہمارے سامنے آ گئی. اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ آگے دیکھیں 2011 میں میمو گیٹ کا اسکینڈل ہوا تھا، اس کی بھی تحقیق کروائی گئی اور بہرحال اس کے اندر جو بھی ریکمنڈیشنز تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ ابھی یہ جو عمران خان صاحب کو اور ان کے لانگ مارچ کے اوپر حملہ ہوا، اس سے پہلے ارشد شریف کا بھی ایک معاملہ ہوا. اچھا، وہاں بھی جو کہا تو یہ جا رہا ہے انکوائری کروائی جائے گی اور وہاں پہ یقیناً تفتیش کے لیے ایک ٹیم بھی بھیجی گئی ہے. لیکن اس سے کچھ پہلے حامد میر صاحب کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا تھا جو مشہور اور معروف صحافی ہیں. ابصار عالم پہ ہوا. ابصار عالم پہ ہوا. یعنی بہت سارے صحافیوں پہ حملے ہوئے، ایسے ان کو گولیاں مار کے زخمی بھی کیا گیا. اس کے اوپر حامد میر کی میں نے خاص طور پہ اس لیے نام لیا کہ ان کے اوپر بڑا ہائی پاورڈ کمیشن ایک بنایا گیا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ یہ واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس کو ٹارگٹ کیا جائے اسیسینیشن کے لیے تو یہ چھوٹا معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کو انتہائی سیریس لینا چاہیے. ثانیہ کارساز تھا جو، اور اس کے بعد پھر جو لیاقت باغ میں شہادت، اس کے بعد ٹارگٹ کیا گیا بینظیر بھٹو کو، جس کے اندر ان کی وفات ہو گئی. تو یہ سارے معاملات کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ چلتا رہا. اب اگر تو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور بننا چاہیے یقیناً، اس میں تحقیقات بھی تمام لوگوں سے کی جاتی ہیں، سلیکٹو جسٹس کی بیسس پہ نہیں. جو بھی انوالوڈ ہو سکتے ہیں ان سب سے تحقیقات کی جائیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں ان کو پبلک کیا جائے. پھر جو ملوث پایا جاتا ہے، جیسا کہ یہ شخص جس کو پکڑا گیا ہے، اگر اس کے کوئی پشت پناہ ہیں تو ان کو بھی پھر قرار واقعی سزا دی جائے. تو اگر تو اس نہج پہ جاتا ہے پورا معاملہ اور اس طرح سے ایک ٹرانسپیرنٹ، فری، فیئر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ہمارا نظام جو ہے اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ پاسٹ کی ہسٹری میں یہ بتاتی ہے کہ وہ نتیجے نکلتے نہیں ہیں. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ دونوں طرف سے، اپوزیشن جسے آپ پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور پھر جو دوسری طرف ہے یعنی حکومت ہے ان کی طرف سے بھی، الزام تراشی کا معاملہ بہت زیادہ ہے. اور الزام تراشی اور سیاسی ٹیمپریچر جس قدر بڑھا دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ملک و قوم کا نقصان
زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ویسے بھی مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بڑی کلیئرلی جو اپنی لائنز ہیں وہ ڈیوائڈ کر دی گئی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو گالم گلوچ تک بات پہنچ گئی ہے جو کسی صورت بھی زیب نہیں رہتی. تو ان معاملات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس کی فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کی جاتی ہیں تو پھر خیر کی توقع کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.